الصلاة خير من النوم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. یہ مومنوں کی ماں ہے ماں. ان کے سامنے ایک لڑکی آ گئی. ان کے سامنے کون آئی بولو؟ ایک لڑکی، جوان لڑکی، مگر پورے کپڑے پہنے ہوئی تھی. دوپٹہ اتنا باریک تھا، اتنا باریک تھا کہ اس سے بالوں کی رنگت دکھائی دے رہی تھی. یہاں کے جسم کا جو کلر تھا وہ دوپٹے کے اندر سے چلک رہا تھا. مومنوں کی ماں کو جلال آ گیا، جلال آ گیا. اور آنے کے بعد اس دوپٹے کو پکڑا، پھاڑ کے پھینک دیا اور موٹا دوپٹہ دے دیا اور کہنے لگی بیٹی، عورتوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی اس کی عزت ہوتی ہے. مسلمانوں کی بیٹی جسم دکھانے کے لیے نہیں بلکہ جسم چھپانے کے لیے پیدا ہوئی ہے. بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد. یہ ہے مومنوں کی ماں. اور آج ان بچوں کی ماں مارکیٹ جاتی ہے تو خود خرید کے لا رہی ہے 5-5, 10-10 سال کی بچیوں کے ٹاپ اور پینٹ. جنس کی پینٹ خرید کے لا رہی ہے، جنس کی پینٹ. اللہ اللہ ذرا غور کرے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی بھی تو سنو. آیت پڑھ دوں؟ پیچھے والوں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بے شک بے شک. جہنم کی آگ سے بچاؤ. بتاؤں کیسے؟ بتاؤ کیسے؟ میرے نبی نے صحابہ کے درمیان فرمایا اگر جس کی 3 بیٹیوں اور وہ صحیح اسلام کے طور طریقے پر پرورش کر دے جنت کا حقدار ہو جاتا. 3 بیٹی. ایک صحابی کے دل میں نا بات تھوڑی سی آنے لگی، یار کسی کی 2 بھی تو ہوں گی. ارے بھائی ہوتی ہے. وہ صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آقا اگر اجازت ہو تو کچھ بولوں. مسکراہٹ چہرے پہ تھی. کہا آقا اجازت ہو تو بولوں. نبی نے فرمایا بولو بولو، معلوم ہے کیا بولنا چاہتے ہو. کہا بولو. وہ صحابی کہنے لگے آقا 3 بیٹیاں تو جنت کا حقدار، اور اگر کسی کے پاس 2 ہی بیٹیاں ہوں تو اس کا کیا ہوگا؟ نبی فرماتے اگر 2 بیٹیاں اسلام کے طور طریقے پر ان کی زندگی گزار دے تو وہ بھی جنت کا حقدار. ایک صحابی اور کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے آقا اگر کسی کی 1 ہو تو، اگر کسی کی 1 ہو تو. نبی نے فرمایا اگر وہ بھی اسلام کے طور طریقے پر اپنی بیٹی کو سنوار دے تو وہ بھی جنت کا حقدار. بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا حقدار ہو رہا. کس کی وجہ سے بولو؟ بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا حقدار.
ایک حدیث اس کے پلٹ میں سناؤں ہاشم صاحب؟ جی بالکل شاکر بھائی ایک حدیث پلٹ کے نبی نے فرمایا ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی قل والدی والدیوس ورجلۃ النساء. حدیث نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے جنت میں نہیں جائیں گے. ادھر دھیان رکھنا 3 بیٹیوں کی 1 بیٹی 2 بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا حقدار. اور ادھر آقا کیا فرما رہا ہے 3 طرح کے لوگ ایسے جنت میں نہیں جائیں گے. ان میں سے ایک وہ ہے جو دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. کون نہیں جا سکتا جنت میں؟ بولو. دیوس تم سوچ رہے ہو کسی کا نام تو نہیں ہے کہ یہ کسی گاؤں کا رہنے والا تو نہیں ہے. مفتی آصف صاحب کو بلا رہے ہیں, نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی آصف صاحب قبلہ نعیمی, حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت شاندار خطیب ہیں, بہت شاندار عالم ہیں, اخلاق کے دھنی ہیں, کردار کے اعلیٰ. اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے. تقریر ہو چکی ہے, اب میری سننے آئے ہیں. سب ان کو بھی یاد ہے جو میں کہوں گا, سب ان کو بھی یاد ہے, سارے علماء کو یاد ہے, مگر اس لیے آئے پتہ نہیں کب کس کا کون سا جملہ قبول ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے. سمجھ گئے انہیں دھکیا کے گرا مت دیو. اچھا توجہ ہے. نبی نے فرمایا اگر ان کی پرورش کر دے تو جنت کا حقدار, اور ادھر فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کون ہے؟ کھولو بتاؤں. دیوس وہ شوہر ہے جو اپنی نئی شادی نئی بیوی کو ساڑیاں پہنا کے, فیشنیلے کپڑے پہنا کے, ارے صاحب بے پردہ گھماتا پھر رہا, میلوں میں ٹھیلوں میں جھولے جھلائے پھر رہا, اور وہ دوستوں سے مل رہی ہے, ہیلو ہاتھ مل رہے ہیں جناب, سمجھے, بے پردہ گھوم رہی ہے, ٹھیلے پہ کھڑے ہو گئے, منہ پھاڑ کے وہ کھا رہی ہے سوٹ بتا جائے, سمجھے, اور بے پردہ گھوم رہی ہے. یہ موٹر سائیکل سنبھال لیا, وہ محلے کو سنبھال رہی ہے, سمجھے, یہ گھوم رہی ہے بے پردہ. اس کا طور طریقہ اسلام کے خلاف. اگر شوہر اس کے طور طریقے سے, اس پہناوے سے اگر راضی ہے تو یہ شوہر دیوس ہے. اور نبی فرماتے دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں, تم خود دیکھ لیو. ایک جگہ تو ایک صاحب نئی شادی آئی تھی, بولے کہاں جا رہا ہے؟ بولے مزار پہ لے کے جا رہے ہوں. سمجھے, وہ آگے گھوم رہی تھی اور یہ پیچھے سے پلو پکڑے ہوئے مزار پہ 7 چکر لگا رہا. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حد ہو گئی یہ صاحب. اور کون ہے دیوس؟ دیوس وہ ماں اور باپ ہے. کون ماں باپ ہے؟ جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو, جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو, جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو, جن کی بیٹیاں شریعت کے خلاف چل رہی ہو, شادی میلوں ٹھیلوں میں بے پردہ چٹیاں دکھا رہی ہو, ادھر آدھر تک رہی ہو, غیروں سے باتیں کر رہی ہو, رات کے 2 بجے تک موبائل میں چیٹنگ کر رہی ہو, غیر لڑکوں سے باتیں چل رہی ہو, اور یہ ماں باپ کو پتا ہو, راضی ہو, تو وہ ماں باپ دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس جنت میں, ارے واہ, بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے اور بیٹیوں کی وجہ سے رکاوٹ بھی ہو رہی ہے.
میں زیادہ تیز تو نہیں بول رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ اچھا جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو، امتحان لے لوں تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہتا؟ لے لیا امتحان، لے لیا، کوئی بات نہیں۔ میں پہلے کہہ رہا تھا مولویوں نے، ہم جیسے مولاناوں نے اور شاعروں نے نا تمہیں ہاتھ اٹھواتے سیلف سٹارٹ کر دیا۔ اب تم دیکھتے ہی نہیں ہو، کہنے والا پوری بات نہیں بولتا اور تم اٹھا پڑا۔ اللہ کے بندو سن تو لیا کرو پہلے۔ تو یہ دو راستے اور آگے چلو، ابھی ختم نہیں ہوا، اس کو روکا ادھر ہی لاؤں۔ دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ کون نہیں جا سکتا بولو؟ شوہر بھی ہو گیا، باپ بھی ہو گیا، بھائی وہ دیوس ہے جن کی بہن اللہ لاوارہ گھوم رہی ہو، بے پردہ گھوم رہی ہو، اور بھائی اپنی بہن کے سامنے ڈیجوں پہ ناچ رہا ہو، کولے مٹکا رہا ہو، گانے گا رہا ہو، بال کٹا رہا ہو، گھٹنے پہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہا ہو، غیر لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہو، اور بہن کو بے شرم بے حیا بنا رہا ہو، اس کی بہن آوارہ گھوم رہی ہو، اور وہ بھائی کوئی کنٹرول نہ کرتا، تو وہ بھائی دیوس ہے۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر میری بات ہو تو پلٹا دو، یہ تو نبی کی بات ہے، پلٹاؤ گے تو خود پلٹ جاؤ۔ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تم نے ایک بات اور سنی ہوگی، یہ سنی ہوگی سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، سنا ہوگا نا تم نے؟ سب سے پہلا مدرسہ کیا بولو؟ نبی فرماتے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ کہاں تک بولو؟ تو سب سے پہلا مدرسہ ماں کی، اور مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے اچھی باتیں سیکھی جاتی ہیں، اور اگر برا مدرسہ ہو تو سیکھے گا وہ بھی۔ تو سب سے زیادہ ذمہ داری ماں پر آتی ہے، ماں پر۔ اللہ اگر ماں شروع سے ہی کرے تو کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے بچے کی امید دے، سورہ مریم پڑھنا شروع کر دے، سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دے، اور پڑھ کے پانی پیتی رہے۔ اللہ بچے کی امید دے دیا ہے، سامنے قرآن پاک رکھا ہے اور پڑھ رہی ہے، اس پہ بھی رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے 40 دن کے بعد جب نماز پڑھنا شروع کر دے، تو چھوٹا سا بچہ گود میں سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن بھی بچہ دیکھ رہا ہے، ماں کے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہے، بچہ سن بھی رہا ہے، اور رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ بچہ رحمت کے بادل کے نیچے شیطانیت سے دور ہے، اور جب اگر بچہ دودھ پیے تو ماں پورا جسم اپنا ڈھک کے بچے کو چادر اڑا کر کے درود پڑھتی جائے اور دودھ پلاتی جائے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ